یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. تعصب سے نکلنے کی ضرورت ہے. ہمیں وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کے اندر خواہ وہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو، ہمیں جب تک ہم اپنے جدید اصولوں کے مطابق، جدید تقاضوں کے مطابق انفاق سے اب محقق، حق بتانے والا، حق سکھانے والا، حق تک لوگوں کو پہنچانے والا، دراصل یہ کو بنا کر خدا سے مانگتے ہیں یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم. یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم. یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. سرور انبیاء تاجدار حرم، سرور انبیاء تاجدار حرم تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم. یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. سرور انبیاء تاجدار حرم، سرور انبیاء تاجدار حرم تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم. یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. دو جہانوں کا مالک بنایا تجھے، دو جہانوں کا مالک بنایا تجھے، ہر طرح سے نوازا ہے اللہ نے، ہر طرح سے نوازا ہے اللہ نے. تو ہی اعلیٰ اور فاتو ہی محترم، تو ہی اعلیٰ اور فاتو ہی محترم تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم. یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. ایک دوست ملا جو پرنسپل تھے وہاں پہ. اس کو پتا چلا کہ رضا الحق مدنی آفاق کا ریجنل ہیڈ گلگت بلتستان ہے، اور اسی طرح ہمارے سرینا ہوٹل گلگت میں ایک پروگرام چل رہا تھا. اس نے مجھے بڑا زور دیا کہ آپ آگرہ ہائر سیکنڈری ضرور وزٹ کریں، آپ سے کچھ ضروری باتیں کریں. بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ خود گجرانوالا کا وہ اہل حدیث تھا. اس کو یہ بات پتا چلی رضا الحق مدنی بھی اہل حدیث ہے. مجھے بلا کے لے گئے. مجھے جب اس نے کہا کہ میں بھی آپ کا ہم مسلک ہوں تو مجھے بڑا اچھمبا سا لگا کہ اتنی ٹاپ کوالٹی کے آغاخار ہائر سیکنڈری اسکول گلگت کا پرنسپل ایک وہابی کہاں سے آ گیا. تو جب میں نے ان سے بڑی ڈیپلی بات کی تو وہ اپنے زندگی کے 15 سال دبئی انٹرنیشنل اسکول کو دے چکا تھا. دبئی انٹرنیشنل اسکول اس کو 4.5 لاکھ 5 لاکھ پلس ایکوموڈیشن دے رہے تھے. جب میں پاکستان واپس آئے کچھ صحت کی ایشوز پہ آغاخان ہائر سیکنڈری والوں نے 6.5 لاکھ روپے آفر کر کے گلگت میں ریزیڈنسی بھی دے کے سب نے اس کو لا کے وہاں پہ لائے کیونکہ اس بندے کے پاس انٹرنیشنل ایکسپوجر تھا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بندہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اس کا بلیف سسٹم کیا ہے.
انہوں نے یہ دیکھا کہ اس بندے کے سی وی کے اندر، اس بندے کے اندر کون سی قابلیت ہے، اور ہم اس کی قابلیت کو پیسوں کے تھرو کیسے خرید کے اپنے بچوں کی ڈیولپمنٹ کریں۔ ان کی کمیونٹی اس سٹینڈرڈ میں جا چکی ہے۔ ہمیں گرو ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں باشعور ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں تعصب سے نکلنے کی ضرورت ہے، ہمیں وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کے اندر، خواہ وہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو، ہمیں جب تک ہم اپنے جدید اصولوں کے مطابق، جدید تقاضوں کے مطابق انفاق فی تعلیم، میں انفاق فی سبیل اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں انفاق فی تعلیم جب تک میں اور آپ مل کے نہیں کریں گے، ہم کوالٹی کے بچے پروڈیوس نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی حسن ناصر ہو۔ ہمیں اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کا نہیں پتا، اور جو گوا نے جو سنگل نیشنل جو سنگل کریکولم کی بات کی ہے، جب تک آپ کریکولم فریم ورک کو نہیں سمجھیں گے، اس کریکولم فریم ورک کے اندر جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ہیں، بینچ مارکنگ ہے، ان ساری چیزوں کو اگر آپ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا میری درخواست ہے، یہ ادارہ جس کو میں نے اپنے زندگی کے 5 قیمتی سال ان کو دیے، الحمدللہ گلگت بلتستان میں میں نے بہت کام کیے، اگر اس ادارے سے اگر آپ گانچے کے پرائیویٹ اور گورنمنٹ سکول فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے ہماری بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اور کئی فتوحین موتا اور ہم تو کالا بتا لا، میں تو ضرور ایمان لاتا ہوں، لیکن ولیکن لیگل بین قلبی، ایمان ایمان دونوں موجود، لیکن اس کے باوجود رب کے حضور ابراہیم دعا فرماتا ہے کہ مجھے اطمینان قلبی کے خاطر یہ سوال کرنا ہے، تو وہاں ایک منظر وہ ہے، موسیٰ مانگتا ہے تو ارنا اللہ جہرتا، اور جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتا ہے قل ربی زدنی علما، میرا ایمان، میرا اقام، میرا اطمینان، سب کچھ پہلے سے اے اللہ تو نے عطا کی ہے، اگر میرے لیے کوئی اضافہ کرنا ہے، کوئی دگنا بنانا ہے، کوئی بڑھانا ہے، تو بڑھانے کا معنی ہے کہ میرے علم میں اضافہ۔ ہم نبی کی امت ہیں، قرون اولا میں ہم اساتذہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا مقری، پھر یہ لفظ اپنے ارتقائی منزل کی طرح بڑھتا گیا، پھر معلم، پھر استاد، اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک بات آ گئی اب محقق، حق بتانے والا، حق سکھانے والا، حق تک لوگوں کو پہنچانے والا۔ دراصل یہ جو علم کا سرچشمہ ہے، یہ علم کا نور ہے، چاہے وہ نور شمع کی صورت میں تھنے میں پھیل رہا ہے، یا وہ منور پبلک سکول کی صورت میں مچول میں آ رہا ہے، یا وہ سیف اللہ کی تلوار سے غرض کی جہالت کو ختم کرنے کا باعث بن رہا ہے، یا کہ اس میں الاثر کے آثار نمایاں ہو رہا ہے، یا الاثر سے غیر معمول ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر دیہات کا